أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ان کافروں سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے. پھر اگر وہ جواب نہ دے تو خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی ملکیت ہے. اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اس لیے توبہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، ورنہ وہ تم سب کو ضرور ظالمی طور پر قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے، وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے. رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہے سب اسی کے قبضے میں ہے، اور وہ ہر بات کو سنتا، ہر چیز کو جانتا ہے. کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے کسی اور کو رکھوالا بناؤں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو سب کچھ کو کھلاتا ہے، کسی سے کھاتا نہیں. کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرما برداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا میں بنوں، اور تم مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہونا. کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے. جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا، اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی کھلی کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر پورا اختیار و غلبہ رکھتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، پوری طرح باخبر بھی. کہو کون سی چیز ایسی ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی ہو؟ کہو اللہ اور وہی میری اور تمہارے بیچ گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن وحی اللہ کے پیغام اور قانون کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے. کیا سچ مچ
تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا۔ کہہ دو کہ وہ تو صرف ایک خدا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سب سے بیزار، دور بھاگنے والا اور نفرت کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے کھاتے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان